نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 19 ڈے کا آغاز کرتے ہیں آج، اور آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو ایک بہت ہی عظیم اور ایک بہت ہی خوبصورت آیت موجود ہے، وہ آیت ہے سورہ النور کی آیت نمبر 35، اور اس آیت کو آیت نور بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت اس حوالے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یؤقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے کہ جس میں ایک چراغ ہے، اور یہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ وہ فانوس ایسا ہے کہ گویا وہ موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے، اور وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ قریب ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، یعنی نور پر نور ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو وہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ جو اپنے عظمت کے حساب سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اپنی تشریح اور اپنی تفسیر کے حساب سے بھی بہت زیادہ مشکل، اتنی زیادہ مشکل ہے کہ اس کی تفسیر کو سمجھنا ایک عام ذہن کے بس کی بات نہیں، کہ جب تک ہم اسے مکمل طور پر اور باقاعدہ طور پر سیکھیں گے نہیں، یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں اپنی رمضان ڈائری کے 19 پیج پر ہم یہ کوشش کریں گے، ایک ادنا سی کوشش، کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس آیت کو سمجھ سکیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت میں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے ناظرین کرام کہ نور کیا ہے۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود بذات خود روشن ہو، یا وہ دوسروں کو روشنی پہنچانے والا ہو۔ اس نور کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نور وہ جو غیر مخلوق کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کہ غیر مخلوق کا نور ہے، اور ایک نور وہ جو مخلوق کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور غیر مخلوق کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات بھی نور ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ لیتا ہوں کہ جس سے تمام تر تاریکیاں ختم ہو جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حجاب نور ہے، یا نور اللہ کا حجاب ہے، تو اگر وہ اس کو کھول دے تو کائنات کی ہر اس چیز کو جلا دے گا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ غیر مخلوق کا نور ہے۔
اور ناظرین کرام، نور کی جو دوسری مخلوق ہے وہ ہے مخلوق کا نور، اور اس مخلوق کے نور کی بھی دو قسمیں ہیں، جس میں سے ایک ہے حسی نور اور دوسری قسم ہے معنوی نور۔ حسی نور میں وہ آتی ہیں چیزیں جیسے کہ سورج ہے یا چاند ہے یا ستارے ہیں، یہ حسی نور ہے جو کہ خود بھی روشن ہے اور روشنی دیتی بھی ہے۔ جبکہ معنوی نور میں آتا ہے نور علم جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہدایت کا نور جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر ایمان کا نور، یہ ہے معنوی نور۔ اور یہ دونوں قسمیں مخلوق کے نور کی قسم ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ غیر مخلوق کا نور ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جو منبع ہے نور کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ روشن کرنے والا ہے تمام تر کائنات کو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی جانب رہنمائی کرنے والا ہے تمام تر کائنات کی۔ وہ ہادی ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کی جانب ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ تو اس آیت سے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے۔ نہیں، اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ ہی کے نور سے تمام تر کائنات روشن ہے، اور اللہ ہی اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب آگے آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح، یعنی اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے، اور وہ طاق ایک چراغ میں ہے۔ اب اس مثال سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نور کی مثال دی ہے، یہ مثال ایک مومن کے دل کی طرح ہے، کہ مومن کا جو دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور فانوس ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور وہ چراغ ایک زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پرانے زمانوں میں ہم دیکھتے تھے کہ کڑوے تیل سے آگ جلائی جاتی تھی، روشنی کی جاتی تھی، لیکن اس کڑوے تیل کو اس طریقے سے روشن کیا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا کہ اس میں کسی بتی کو گھما کر ڈالا جاتا تھا، اور پھر اس بتی میں آگ لگائی جاتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب ہم ایک پیٹرول کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھڑکنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، یعنی کہ ایک طرف تو ایسا تیل ہے کہ جس کو جلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اور دوسری طرف ایسا تیل ہے جو ہمیشہ بھڑکنے کے لیے تیار رہتا ہے، گویا آگ اسے چھونے کی دیر ہے اور وہ بھڑک اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کے دل کی مثال بھی اسی طریقے سے یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کا دل بھی دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جو فطرت سلیم پر جس کا دل ہوتا ہے، اور دوسرا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل فطرت سلیم پر نہیں ہوتا۔ تو جن مومنین کا دل، جن لوگوں کا دل فطرت سلیم پر ہوتا ہے، ان کو بس اس بات کی دیر ہوتی ہے کہ وہی آئے اور وہ اس کے اوپر فوراً عمل کریں، کہ جیسے آئینہ ہے جو ہمیشہ جگمگانے کے لیے تیار رہتا ہے، کہ جیسے اس کے اوپر روشنی پڑے اور وہ فوراً سے جگمگا اٹھے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو سب لوگوں نے تردد اور توقف اختیار کیا سوائے ابو بکر کے، کہ جنہوں نے ذرہ برابر بھی توقف نہ کیا، اور انہوں نے کلام حق کو اور اللہ کے دین کو قبول کر لیا۔ تو مطلب یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دل جو تھا وہ فطرت سلیم پر تھا۔ باقی لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، لیکن انہوں نے تھوڑا سا توقف اور تردد کے ساتھ اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے دین کو قبول کیا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ہم چراغ میں تیل جلاتے ہیں تو اس کو جلانے کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، جل تو وہ بھی جاتا ہے، روشنی تو وہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا توقف کرنا پڑتا ہے، تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو پیٹرول ہے اس کو اگر ہم آگ دکھائیں گے بھی دور سے تو وہ بھڑکنے کے لیے اور جلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جو شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل خود ہی آپ بھڑکنے کے لیے تیار رہتا ہے، اگرچہ آگ نے اسے نہ بھی چھوا ہو۔ تو یہی مومن کا دل ہے، اس مومن کا جو کہ فطرت سلیم پر ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نور علی نور، یعنی کہ نور پر نور ہے، یعنی بھڑکنے کے بعد
جو اس سے روشنی نکلی ہے وہ تمام تر کائنات کو روشن کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہاں ناظرین کرام ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ سب سے مہنگی چیز ہے اس کائنات میں، اور وہ اتنی آسانی سے کسی کو ملتی نہیں ہے جب تک اسے مانگا نہ جائے، جب تک اس کی خواہش نہ کی جائے، جب تک اسے طلب نہ کیا جائے، اور یہ اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ جیسے ہم محنت کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، اگر ہمیں کوئی مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی موبائل فون خریدنا ہے تو میں اس کے لیے پہلے پیسے جمع کروں گی، پھر کہیں جا کر میں موبائل فون خریدوں گی۔ اگر مجھے اچھا گھر خریدنا ہے یا مجھے اچھی گاڑی خریدنی ہے تو پہلے میں محنت کر کے اس کے لیے پیسے جمع کروں گی، اور پھر میں اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کروں گی۔ تو ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ملنے کے بعد آپ کو ابدی زندگی کی وہ تمام تر نعمتیں ملنے والی ہیں، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بشارتیں دیتے ہیں کہ جنت میں ہمیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ تو ہدایت سب سے ایلیٹ چیز ہے اس کائنات کی، سب سے مہنگی چیز ہے اس کائنات کی، اور وہ بغیر محنت کے آپ کو کبھی نہیں ملے گی، اور وہ ملے گی بھی اسی صورت میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ اس کو اپنے نور کی جانب ہدایت عطا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان فرماتے ہیں تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، واللہ بکل شیء علیم۔ تو ناظرین کرام یہ آیت سورہ النور کی آیت نمبر 35 ہم اپنی رمضان ڈائری کے 19 پیج پر لکھیں گے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور کسی سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے سچی رہنمائی ہمیں نصیب فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسے نور سے، اپنے نور سے منور کر دیں کہ جو وحی کے ملتے ہی، جو وحی کے سنتے ہی روشنی سے بھڑک اٹھیں اور جو روشن ہو جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔